بسم اللہ الرحمن الرحیم ما الخل الا من اود بقلبه وارا بطرف لا يرى بسوائه۔ خل کی جمع اخلال آتی ہے بمعنی دوست، ود سمع سے ہے بمعنی محبت کرنا، اور ارا رویت فتح سے ہے بمعنی دیکھنا، اور طرف کا معنی آنکھ ہوتا ہے۔ ما الخل الا من اود، نہیں ہے دوست مگر وہ کہ جس سے میں محبت کروں اس کے دل کے ساتھ، اور دیکھوں بطرف ایسی آنکھ کے ساتھ کہ لا یرا بسوائه، وہ نہ دیکھے اس کے ما سوا کے ساتھ۔ ما الخل، نہیں ہے دوست مگر وہ کہ جس سے میں محبت کروں بقلبہ اس کے دل کے ساتھ، وارا بطرف، اور دیکھوں ایسی آنکھ کے ساتھ لا یرا بسوائه، جو کہ نہ دیکھے وہ اس کے ما سوا کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ دوست، سچا دوست وہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت اس کی مرضی کے ساتھ ہو۔ وہ اگر وصال چاہے تو پھر وصال ہو، وہ اگر جدائی چاہے تو پھر اس سے جدائی ہو جائے۔ سچی دوستی اور سچا دوست وہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت اس کی مرضی کے ساتھ ہو، وہ اگر وصال چاہے تو وصال ہو، فراق چاہے تو فراق ہو۔ ان المعین علی السبابۃ بالعصا اولی برحمت ربها واخائہ۔ المعین اعانہ اسم فاعل ہے، اعانہ سے بمعنی مددگار، اور السبابہ کا معنی عشق ہوتا ہے۔ عصا سمع کا مصدر ہے بمعنی غمخواری کرنا، رحمت سمع کا مصدر رحم کرنا، اور اخا کا معنی بھائی چارہ۔ ان المعینہ، بے شک وہ شخص کے جو مددگار ہو، علی السبابۃ عشق پر، بالعصا غمخواری کے ساتھ، اولا زیادہ لائق ہے، برحمت ربہا اس عشق والے پر رحم کرنے کا، و اخائہ اور اس کے ساتھ بھائی چارہ کرنے کا۔ ان المعینہ، بے شک وہ شخص کے جو مددگار ہو، علی السبابۃ عشق پر، بالعصا غمخواری کے ساتھ، اولا زیادہ لائق ہے، برحمت ربہا اس عشق والے پر رحم کرنے کے، و اخائہ اور اس کے ساتھ بھائی چارہ کرنے کے۔ مطلب یہ کہ عاشق کے ساتھ غمخواری کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس پر رحم کیا جائے اور اس کے ساتھ بھائی چارہ رکھا جائے۔ مہلاً فإن العزل من اسقامہ وترفقاً فالسمع من اعضائہ۔ مہلاً اسم فعل ہے بمعنی رک جا، اسقام سقمن کی جمع ہے بیماری، ترفقاً یہ بھی اسم فعل ہے بمعنی نرمی اختیار کر، اعضاء عضون کی جمع ہے۔ مہلاً رک جا، اس لیے کہ ملامت من اسقامہ اس کی بیماریوں میں سے ہے، وترفقاً اور نرمی کر، فالسمع من اعضائہ پس کان اس کے اعضاء میں سے ہیں۔ مہلاً رک جا، فإن العدل اس لیے کہ ملامت اس کی بیماریوں میں سے ہے، وترفقاً اور نرمی اختیار کر، فالسمع من اعضائہ پس کان اس کے اعضاء میں سے ہیں۔ مطلب یہ کہ ملامت کرنے سے رک جا، کیونکہ ملامت کرنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا، وہ بیمار ہوگا، کیونکہ ملامت کرو گے تو اس کے کان سنیں گے، اس کے کان سنیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ وَحَبِ الْمَلَامَةَ فِي اللَّذَاذَةِ كَالْكَرَى مَطْرُودَةً بِسُحَادِهِ وَبُكَائِهِ۔ حب اسم فعل ہے بمعنی احسب، اور اللذاذہ سمع کا مصدر ہے، کرا کا معنی نیند، مطرودتاً طرد النصرہ سے ہے دور کی ہوئی، سحاد سمع کا مصدر جاگنا، بکا ضربہ کا مصدر رونا۔ وَحَبِ الْمَلَامَةَ اور گمان کر ملامت کو، لذت میں مثل نیند کے، مطرودتاً جو دور کی ہوئی ہے، بسحادہ عاشق کے جاگنے کے ساتھ، وبکائہ اور اس کے رونے کے ساتھ۔ وَحَبِ الْمَلَامَةَ اور گمان کر ملامت کو، لذت میں مثل نیند کے، مطرودتاً جو دور کی ہوئی ہے عاشق کے جاگنے اور اس کے رونے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ ملامت کرنے والے کی جو نیند ہے وہ اڑی ہوئی ہے عاشق کے جاگنے اور اس کے رونے کی وجہ سے، تو اے ملامت گر تم یوں کرو کہ ملامت کو لذت میں مثل نیند کے گمان کر لو، کہ جس طرح نیند میں لذت ہوتی ہے تمہیں ملامت میں بھی لذت ہونی چاہیے۔ لا تعزل المشتاق فی اشواقہ حتی یکون حشاک فی احشائہ۔ لا تعزل، عزل النصرہ سے نہیں ہے ملامت کرنا، مشتاق اشتیاق سے اسم فاعل ہے، عاشق، اور حشا کی جمع احشاء آتی ہے بمعنی پہلو اور دل۔ لا تعزل، ملامت مت کر عاشق کو اس کے شوقوں میں، حتیٰ یکونا حتیٰ کہ ہو جائے تیرا پہلو اس کے پہلوؤں میں۔ لا تعزل، ملامت مت کر عاشق کو اس کے شوقوں میں، یہاں تک کہ ہو جائے تیرا پہلو اس کے پہلوؤں میں۔ مطلب یہ ہے کہ عاشق کو تب تک ملامت مت کر جب تک تمہیں اس کے دل کا حال معلوم نہ ہو جائے، جب تک کہ تمہارا حال اس جیسا نہ ہو جائے۔
جب تمہارا حال اس جیسا ہو جائے گا، عاشق جیسا، تو تم اسے ملامت نہیں کرو گے بلکہ تم اس کو معذور سمجھو گے۔ ان القتیل مدرجا بدموعہ مثل القتیل مدرجا بدمائہ۔ قتیل بمانے مقتول کے مزرجن تزریج سے اسم مفعول بمانے لت پت ہونا، دموع دمعن کی جمع ہے آنسو، اور دماء دمن کی جمع ہے خون۔ ان القتیلہ بے شک مقتول، اس حال میں کہ لت پت ہو اپنے آنسوؤں کے ساتھ، مثل مقتول کے ہے اس حال میں کہ لت پت ہو بدمائہ اپنے خونوں کے ساتھ۔ بے شک مقتول اس حال میں کہ لت پت ہو اپنے آنسوؤں کے ساتھ، مثل مقتول کے ہے اس حال میں کہ لت پت ہو اپنے خونوں کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے جو اپنے آنسوؤں کے ساتھ لت پت ہو اور رو رہا ہو، مثل اس مقتول کے ہے کہ جو اپنے خون کے ساتھ لت پت ہو۔ جس طرح مقتول کو تکلیف ہوتی ہے، رونے والے کو بھی اس طرح تکلیف ہوتی ہے۔ والعشق کالمعشوق یعذب قربہ للمبتلی وینال من حوبائہ۔ یعذب عذب کروما سے ہے میٹھا ہونا، قرب کروما کا مصدر قریب ہونا، مبتلا ابتلا سے اسم مفعول ہے بمعنی مصیبت زدہ، ینال نیل فتح سے ہے لے لینا اور پا لینا، حوبا کی جمع حوباوات آتی ہے بمعنی نفس۔ والعشق عشق مثل معشوق کے ہے، یعذب قربہ میٹھا ہوتا ہے اس کا قریب ہونا، للمبتلا مصیبت زدہ کے لیے، وینال اور وہ پا لیتا ہے، حالانکہ وہ پا لیتا ہے من حوبائہ اس کی جان کو، یا یوں ترجمہ کریں ینال حالانکہ وہ عشق لے لیتا ہے من حوبائہ اس کی جان کو۔ مطلب یہ ہے کہ عشق معشوق کی طرح ہے، جس طرح معشوق کا قرب اچھا لگتا ہے عشق بھی اچھا لگتا ہے، حالانکہ عشق ایسی بیماری ہے کہ جو عاشق کی جان بھی لے لیتی ہے۔ اچھا، لو قلت للدنف الحزین فدیتہ مما بہ لاغرتہ بفدائہ۔ الدنف اس شخص کو کہتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے کمزور ہو، حزین بمانے محزون غمگین ہونا، فدیت فدا ضربہ سے ہے قربان ہونا، اغرت اغراء سے ہے بمانے غیرت دلانا، فدا ضربہ کا مصدر بمانے قربان ہونا۔ لو قلتا اگر تم کہو للدنف الحزین اس شخص کو جو بیماری کی وجہ سے لاغر غمگین ہو، فدیتہ میں اس پر قربان ہو جاؤں، مما بھی اس مصیبت کی وجہ سے جو اس کو ہے، لاغرتہ تو تم اس کو غیرت دلاؤ گے، بفدائہ اس پر قربان ہونے کے ساتھ۔ اگر تم کہو اس شخص کو جو بیماری کی وجہ سے لاغر و کمزور ہو کہ میں اس پر قربان ہو جاؤں، مما بھی اس بیماری کی اس مصیبت کی وجہ سے جو اس کو ہے، تو لاغرتہ تم اس کو غیرت دلاؤ گے اس پر قربان ہونے کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ اگر عاشق جو غمگین ہو، کمزور ہو بیماری کی وجہ سے، اگر تم اس پر ترس کھاتے ہوئے کہو فدیتہ میں اس پر قربان ہو جاؤں، تو تم اس کو غیرت دلاؤ گے، اس لیے کہ وہ اپنے غم میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ وقی الامیر هوى العیون فانه ما لا يزول ببأسه وسخائه۔ وقیہ وقایت ضربہ سے مجہول ہے بمعنی بچانا، اور عیون عین کی جمع ہے آنکھ، بأس معنی بہادری، اور سخا سمع کا مصدر ہے سخاوت کرنا۔ وقی الامیر بچایا جائے امیر، هوى العیون آنکھوں کی محبت سے، فإنه ما اس لیے کہ محبت ایسی چیز ہے کہ جو لا یزول زائل نہیں ہوتی، ببأسہ اس کی بہادری کے ساتھ، وسخائہ اور اس کی سخاوت کے ساتھ۔ وقیہ امیر بچایا جائے آنکھوں کی محبت سے، اس لیے کہ وہ ایسی چیز ہے جو زائل نہیں ہوتی اس کی بہادری کے ساتھ اور اس کی سخاوت کے ساتھ۔ مطلب یہ اللہ کرے سیف الدولہ امیر کو محبت نہ ہو، کیونکہ محبت نہ تو اس کی بہادری سے زائل ہوگی نہ اس کی سخاوت کی وجہ سے زائل ہوگی۔ یستأثر البطل القمی بنظرۃ ویحول بین فؤادہ وعزائہ۔ یستأثر استیثار سے ہے بمعنی گرفتار کرنا، البطل کی جمع ابطال آتی ہے بمعنی بہادر، القمیہ اس کی جمع قمات آتی ہے بمعنی مسلح، اور یحول حول نصرہ سے ہے حائل ہو جانا، فؤاد کی جمع افئدہ آتی ہے دل، اور عزا سمع کا مصدر ہے صبر کرنا۔ یستأثر محبت گرفتار کر لیتی ہے بہادر مسلح شخص کو، بنظرۃ ایک دفعہ دیکھنے کے ساتھ، ویحول اور محبت حائل ہو جاتی ہے بین فؤادہ اس کے دل اور اس کے صبر کے درمیان۔ محبت گرفتار کرتی ہے بہادر مسلح شخص کو ایک دفعہ دیکھنے کے ساتھ، اور حائل ہو جاتی ہے اس کے دل اور اس کے صبر کے درمیان۔ مطلب یہ ہے محبت ایسی چیز ہے جو ایک ہی دفعہ نظر کرنے سے ایک بہادر اور مسلح شخص کو بھی گرفتار کر لیتی ہے، بہادر اور مسلح شخص بھی عاشق بن جاتا ہے، اور جب وہ محبت کرنے لگتا ہے تو یہ محبت اس کے دل اور صبر کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، یعنی پھر محبت کرنے والا شخص صبر نہیں کر سکتا۔